برج حوث سے تعلق رکھنے والے افراد کا 2020 کیسا گزرے گا؟ تمام امور کا تفصیلی جائزہ۔ برج حوث، جسے انگلش میں پائسس بھی کہتے ہیں، ایسے افراد جن کی پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان ہوتی ہے، ان کا تعلق برج حوث سے ہوتا ہے، یا ایسے افراد جن کے نام کا پہلا حرف دال یا ج سے شروع ہوتا ہے، ان کا تعلق بھی برج حوث سے ہوتا ہے۔ ان کا حاکم سیارہ مشتری، مبارک رنگ سبز، بھورا اور خاکی، عنصر پانی، مبارک پتھر زمرد اور یاقوت، بہترین شریک حیات سرطان اور عقرب، ناموافق ساتھی جوزا سمرہ اور قوس ہیں۔ ان کا مبارک دن جمعرات اور مبارک عدد 7 اور 3 ہے۔ ان کو اکثر امراض قبل، درد شانہ اور حلق کی بیماریاں لاحق رہتی ہیں۔ 2020 برج حوث والوں کے لیے خاص طور پر ایک اہم سال ہے۔ زحل آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر آ جانے سے آپ کی 60 صدی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ زحل کی 3 ڈھائی سالہ ادوار میں سے پہلا دور ہوگا۔ کل دورانیہ 7.5 سال ہے۔ دوسرا بڑا سیارہ مشتری، جو کہ آپ کے اپنے برج کا حاکم بھی ہے، یہ 19 دسمبر تک حبوط میں رہے گا اور آپ کے شخصی وقار اور کیریئر روزگار کو انتہائی بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ 60 صدی کے آغاز سے پہلے ہی آپ کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ اس سال آپ کے شخصی وقار کا جائزہ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ حوث افراد کو اس سال مشتری کے حبوط کی وجہ سے، جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اس کا حبوط آپ کے عزت و وقار کو مجروح کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ جب آپ کا اپنا سیارہ گردان کی حالت میں ہوتا ہے تو لوگوں میں آپ کی مقبولیت کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 8 فروری سے 4 مارچ، 3 اکتوبر سے 27 اکتوبر، 21 نومبر سے آخر سال، آپ کے سماجی تعلقات بھی آپ کی مشکلات کا باعث ہوں گے۔ اس سال آپ کی مالی پوزیشن کا جائزہ۔ اس سال شروع سال سے 16 فروری بالعموم اور 16 فروری سے 31 مارچ بالخصوص آپ کی مالی پوزیشن خاصی بہتر رہے گی۔ خانہ مال کا حاکم مریخ شرف کے گھر رہتے ہوئے آپ کی مالی پوزیشن کو مضبوط بنا رہا ہے۔ 31 مارچ سے 28 جون مریخ کی منفی پوزیشن آپ کو مالی طور پر کمزور کر سکتی ہے۔ اس دوران 7 مارچ کو خانہ مال میں شمس کا شرف قدر بہتری کا باعث بھی ہوگا۔ اس طرح اس مشکل صورتحال میں قدر بہتری متوقع ہے۔ 28 جون کے بعد حالات تیزی سے بہتر ہوں گے۔ 10 ستمبر سے 14 نومبر روپے پیسے کی آمد و رفت میں قدر کمی آئے گی اور اخراجات میں تیزی آئے گی۔ سال کا باقی دورانیہ انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم اور نزدیکی سفر کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے بیت الاقربہ کا حاکم زہرہ اس سال 1 سے 7 فروری، 5 مارچ سے 2 اکتوبر، 28 سے 20 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے عزیز و اقارب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھے گا۔ اس دوران آپ کو کئی ایک نزدیکی سفر کرنے کا موقع ملے گا اور حوث بچوں کو بھی تعلیمی میدان میں کامیابیاں میسر رہیں گی، جبکہ سال کا باقی دورانیہ آپ کو محتاط روش سے گزارنا ہوگا۔ گھر، خاندان اور پراپرٹی کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال 1 سے 16 جنوری، 11 سے 27 اپریل، 12 مئی سے 5 ستمبر، 2 سے 20 دسمبر پراپرٹی کی خرید و فروخت اور گھر کی تبدیلی کے لیے بہتر اوقات ہوں گے۔ آپ کو گھر کا سکون میسر رہے گا۔ خاندانی افراد کے ساتھ تعلقات بفضل خدا بہتر رہیں گے، جبکہ 3 فروری سے 10 اپریل اور 6 سے 26 ستمبر، 2 سے 20 دسمبر کے دوران آپ کو پراپرٹی کی خرید و فروخت سے قطعی گریز کرنا ہوگا۔ اس دوران خاندان کے افراد کے ساتھ رنجش پیدا ہو سکتی ہے۔ اولاد، انعامی بانڈ اور لاٹری کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ 2020 گزشتہ سال کی نسبت یہ سال اس حوالے سے اچھا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ سال 5ویں گھر میں مریخ کے حبوط نے آپ کو خاصا متاثر کیا ہے۔ اس سال لگنے والے گرہن، جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی اور 30 نومبر کو لگ رہے ہیں، ان ایام میں ہر وقت صدقات کی ادائیگی آپ کو انشاءاللہ مشکلات سے دور رکھے گی۔ اس سال بے اولاد افراد کو بالخصوص 21 جون سے 22 جولائی خوشخبری مل سکتی ہے۔ انعامی اسکیموں کے شائق افراد کے لیے یوں تو تمام سال بہتر ہے، مگر 21 جون سے 22 جولائی امکانات زیادہ ہوں گے۔ صحت، ملازمت اور ملازمین کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کی صحت ملازمت کے حوالے سے 2020 ایک ملا جلا سال ہے۔ آغاز سال سے 20 مارچ اور 20 مئی سے 20 جون، 22 ستمبر سے 22 اکتوبر اور 21 سے 31 دسمبر آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ دورانیہ آپ کی ملازمت کے حوالے سے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ آپ کی لگی لگائی جاب ختم ہو سکتی ہے۔ اس دوران خود سے جاب چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں، ورنہ دوبارہ جاب ملنا مشکل ہوگی۔ جبکہ 20 مارچ سے 19 اپریل اور 21 جون سے 22 اگست آپ کے لیے بہتر ملازمت کا حصول ممکن ہوگا۔ سال کا باقی دورانیہ انشاءاللہ بہتر رہے گا اور اس سال بتائے گئے دورانیے میں آپ کو ملازمین کی جانب سے پریشانی ہو سکتی ہے۔
شادی ازواجی تعلقات اور شراکت داری کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کا اپنا سیارہ منفی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کے ازواجی تعلقات بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بے حد محتاط رہیں۔ اس سال 11 سے 27 اپریل، 12 مئی سے 5 ستمبر، 27 ستمبر سے 1 دسمبر انشاءاللہ آپ کی شادی نکاح طے پا جانے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اس دوران آپ کو نئی شراکت داری کی آفر بھی مل سکتی ہے۔ پہلے سے شادی شدہ افراد کو بہتر ازواجی ماحول میسر رہے گا، جبکہ 3 فروری سے 10 اپریل بالخصوص اور 6 سے 26 ستمبر اور 2 سے 20 دسمبر بالعموم آپ کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محتاط رہیں ورنہ آپ کے مابین خدا نخواستہ علیحدگی ہو سکتی ہے۔ اس دوران شادی نکاح کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ وراثت، مشترکہ مالی معاملات اور قرضے کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کے شراکتی وراثتی معاملات حل ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ 13 جنوری سے 7 فروری، 5 مارچ سے 2 اکتوبر اور 28 اکتوبر سے 20 نومبر آپ کے معاملات حل ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اس دوران مشترکہ طور پر کام کرنے والے افراد کو بھی بہتر منافع کا حصول ہو سکتا ہے۔ سال کا باقی دورانیہ بہتر نہیں ہوگا، آپ کو بے حد محتاط اور تحمل سے رہنا ہوگا۔ روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارت اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کو بیرون ملک سفر کے کئی ایک مواقع میسر رہیں گے۔ آغاز سال سے 31 مارچ ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ اعلیٰ تعلیمی مدارج حاصل کرنے والے افراد کے لیے یہ سال کا سب سے بہترین وقت ہے۔ آپ کو زیارت مقدسہ اور حج کے لیے ویزا اپلائی کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ 31 مارچ سے 28 جون ایسی کسی بھی کوشش سے قطعی گریز کریں۔ 28 جون کے بعد حالات ایک مرتبہ پھر موافق ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد اور بیرون ملک سفر اختیار کرنے والے افراد کو 10 ستمبر سے 14 نومبر قدر مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ معیشت، کیریئر، روزگار اور ترقی اور تنزلی کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کو بہت زیادہ توجہ شخصی وقار کے بعد اپنے اسی شعبے پر دینی ہوگی۔ تمام سال مشتری حبوب زدہ رہتے ہوئے آپ کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا رہے گا، بالخصوص 14 مئی سے 13 ستمبر کا دورانیہ، جبکہ مشتری رجت میں ہوگا، آپ کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ضروری ہوگا کہ اس کا روحانی تدارک کریں۔ یہ تمام سال آپ کو بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی نئی انویسٹمنٹ سے قطعی گریز کریں۔ دوست احباب اور خواہشات کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ اس سال 19 دسمبر تک آپ کا اپنا حاکم سیارہ مشتری آپ کے دائچے کے 11ویں گھر میں عبود کی حالت میں قیام کرے گا۔ مشتری کا یہاں قیام دوست احباب کے ساتھ تعلقات کو کشیدہ کر سکتا ہے۔ اس سال آپ کو اپنی خواہشات کو محدود رکھنا ہوگا، ورنہ خواہشات کا شکستہ ہونا آپ کو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، ہر چیز پر قادر ذات پروردگار کی ہے۔ اسے اپنا رابطہ بڑھا کر آپ اپنے تمام سیارگان کے منفی اثرات کو قطع کر سکتے ہیں۔ روزانہ دعائے رد نحوست سیارگان اور درود پاک کثرت سے پڑھنا اپنا معمول بنا کر آپ اس صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں۔ بیرون ملک قیام، امیگریشن اور خفیہ سازش کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ 20 جنوری سے 19 فروری شمس دائچے کے 12ویں گھر میں آتے ہوئے آپ کے بیرون ملک قیام کو مشکل بنا رہا ہے۔ اس دوران امیگریشن اپلائی کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ 22 مارچ کو زحل کے 12ویں گھر آ جانے سے آپ کے بیرون ملک قیام میں درپیش رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف خفیہ سازشوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ 11 مئی سے 29 ستمبر زحل رجت میں ہونے سے آپ کے بیرون ملک قیام میں قدر مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس دوران امیگریشن اپلائی نہ کرنا بہتر ہوگا، اور اس دوران اپلائی کیے گئے کیسز التوا کا شکار رہیں گے۔ اس سال لگنے والے شمسی اور قمری گرہن کا آپ کے دائچے پر اثر۔ اس سال ہونے والے شمسی اور قمری گرہن آپ کے کیریئر، روزگار، پراپرٹی، والدہ اور بچوں منگنی سے متعلقہ معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان ایام میں حوض سے تعلق رکھنے والی حاملہ خواتین کو بے حد احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ہر وقت صدقات کی ادائیگی اور نماز کسوف و کسوف ادا کر کے آپ اپنے پروردگار کی امان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سال 6 گرہن ہوں گے، جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 21 جون، 5 جولائی، 30 نومبر اور 31 دسمبر کو ہوں گے۔ بے حد احتیاط سے کام لیں۔ اس سال آپ کا صدقہ ہر جمعرات 3 پاؤں یا 300 گرام برا گوشت یا 3 چمچے ہلدی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ ہر ہفتے کو 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ اس سال آپ کا ورد خاص بعد نماز پنجگانہ دعائے رد نحوست سیارگان 9 مرتبہ، بما اول آخر 9 مرتبہ درود پاک ورد کریں۔ اس کے علاوہ اپنے دائچے سے متعلقہ پتھر کا انتخاب کر کے پہنیں تاکہ نحوست کے اثرات سے بچا جا سکے۔